فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام۔ ہم آج جس صفحے سے پڑھنا شروع کریں گے اس صفحے کا نمبر ہے 134، کتاب میزان الحکمت، جلد 4، اور اس کا باب ہے 1447، جس کا عنوان ہے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اور حدیث کا نمبر ہے 6952۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں تمہیں ایسی 5 باتوں کی ہدایت کرتا ہوں کہ اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کو ایڑ لگا کر تیز ہکاؤ تو وہ اسی قابل ہوں گے۔ نمبر 1، تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے۔ نمبر 2، اس کے گناہ کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھائے۔ آخر تک۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 82، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حدیث نمبر 6953۔ اپنی تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھو، اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ نیچے قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے سوال۔ نمبر 2 پرنتھسز میں ہے، پھر باب لکھا ہوا ہے، پھر ڈیش ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ مانگو، نیز باب لوگوں سے کچھ نہ مانگو، نیز یاس نا امیدی، یہ باب کا نام ہے اور اس میں ہے لوگوں سے نا امیدی۔ آ جاتے ہیں ہم اگلی فصل پر جس کا نمبر ہے 1448۔ عنوان ہے سب سے زیادہ امید افزا آیت۔ حدیث کا نمبر ہے 6954۔ بشر بن شری بصری کہتے ہیں کہ میں اگلے صفحے پہ آ گئی ہوں کہ میں نے حضرت امام محمد بن علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ امید افزا ہے؟ امام نے دریافت فرمایا، اس بارے میں تمہاری قوم کیا کہتی ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یعنی اے رسول کہہ دو کہ اے میرے بندہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ہم اہل بیت ایسا نہیں کہتے۔ میں نے عرض کیا، تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا، ہم اس آیت کے قائل ہیں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5، یعنی اور تمہارا پروردگار عنقریب تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ شفاعت ہے، خدا کی قسم شفاعت ہے، اور خدا کی قسم شفاعت ہے۔ بحر الانوار جلد 8 صفحہ نمبر 57۔ قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو گناہ
انورٹڈ کامز میں باب اور پھر ڈیش، اس کے بعد پھر انورٹڈ کامز ہیں گناہ کے کفارے۔ نیز نور الثقلین جلد 5 صفحہ نمبر 595 حدیث نمبر 12۔ اب ہم اس کتاب کے اگلے صفحے پر آ گئے ہیں اور صفحے کا نمبر ہے اب 137 اور باب ہے اس میں 1449 1449 اور ہیڈنگ ہے یا عنوان ہے نا امیدی کی بجائے زیادہ امید رکھو۔ حدیث کا نمبر ہے 6955۔ جہاں تمہیں امید ہو وہاں سے بڑھ کر ایسی جگہ امید رکھو جہاں تمہیں کوئی امید نہیں ہوتی، کیونکہ میرے بھائی جناب موسیٰ بن عمران آگ لینے گئے لیکن خدا نے ان سے باتیں کی۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 5904 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کی جس حدیث پہ ہم ہیں وہ ہے 6956۔ جہاں تمہیں امید ہو وہاں سے بڑھ کر ایسی جگہ امید رکھو جہاں تمہیں کوئی امید نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، جب واپس آئے تو نبی مرسل تھے۔ بحار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 31 اور 32 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 188 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6957۔ جہاں تمہیں امید ہو وہاں سے بڑھ کر ایسی جگہ امید رکھو جہاں تمہیں کوئی امید نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ بن عمران اپنے اہل خانہ کے لیے آگ لینے نکلے۔ اللہ نے ان سے باتیں کی اور وہ نبی بن کر لوٹے۔ ملکہ سبا اپنے وطن سے باہر گئی تو حضرت سلیمان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئی۔ فرعون کے جادوگر فرعون کے غلبے کے لیے باہر آئے لیکن مومن بن کر واپس گئے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ نمبر 134۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 46 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلا صفحہ ہے اس کتاب کا میزان الحکمت جلد چہارم صفحہ نمبر 139 139۔ اب یہاں پہ نئی فصل شروع ہوتی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 9 اور ٹاپک ہے رحم، اور جو باب ہے وہ ہے 1450 اور جو عنوان ہے وہ دوسروں پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید جو انڈر لائن ہوئی ہے اور اس کے ماتحت 3 مختلف آیات ہیں معنی کے ساتھ، بلکہ یہ کہوں گی آیات کے حوالہ جات ہیں، تو میں پڑھنے کی ان کو جسارت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحمہ بینہم۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ۔ سورہ حدید آیت نمبر 27۔ اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت و رحمت ڈال دی۔ نمبر 3 یہ بھی ایک آیت کا حوالہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وتواصوا بالمرحمہ۔ سورہ بلد آیت نمبر 17۔ اور رحم کی وصیت کرتے رہے۔ اب آ جاتی ہے سب ہیڈنگ حدیث شریف۔ حدیث کا نمبر ہے 6958۔ رحم کرنے والوں پر قیامت کے دن خداوند رحمان مہربانی فرمائے گا، بس اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا خدائے مہربان تم پر رحم فرمائے گا۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 166 معاف کیجیے گا 166 167۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 5969 5969۔ حضرت رسول خدا اور یہ حوالہ ہے
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت رسول خدا یہاں پہ تحریر ہے۔ اگلی حدیث آ جاتی ہے 6959۔ دوسروں پر احسان کرو تم پر احسان کیا جائے گا، دوسروں پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 383، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہے 6960۔ اپنے سے نیچے والے پر رحم کرو، تم پر اوپر والا رحم کرے گا۔ اس کے سہو و خطا کو اپنے سہو و خطا پر قیاس کرو۔ اپنے لیے اس کی نافرمانی کو ایسے سمجھو جیسے تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس کے لیے اپنے رحم و کرم کی ضرورت کو یوں سمجھو جیسے تمہیں اپنے رب کے رحم و کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6961۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اپنے اوپر والی ذات سے تو رحم و کرم کی امید رکھتا ہے لیکن اپنے سے نیچے والوں پر رحم نہیں کرتا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6962۔ جو شخص ذبح شدہ چڑیا پر بھی رحم کرے گا خدا بروز قیامت اس پر رحم فرمائے گا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 15614، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میزان الحکمہ کی حکمت کی جس حدیث پر پہنچے ہیں اس کا نمبر ہے 6963۔ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی کوئی رحم نہیں کرتا۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 86، کنز الاعمال حدیث نمبر 5971، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 6964 حدیث، جہنم میں کوئی شخص پکارے گا، اے رحم کرنے والے مہربان مجھے آگ سے نجات دے۔ خداوند عزوجل فرشتے کو حکم دے گا جو اسے آگ سے باہر نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے گا۔ خداوند متعال اس سے پوچھے گا کیا تو نے کسی چڑیا پر بھی رحم کیا تھا؟ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 5992 اور 44263، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کی 6965۔ جو اہل زمین پر مہربانی نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی مہربانی نہیں فرماتا۔ کنز الاعمال حدیث کا حوالہ ہے 5964، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھ رہے ہیں ہم حدیث نمبر 6967، 6966۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 5972، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 6967، 6967۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر، ہم آ گئے اگلے صفحے پہ، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو دوسروں کی خطائیں معاف نہیں کرتا اس کی اپنی خطائیں بھی معاف نہیں کی جاتی۔ جو دوسروں کی معذرت اور توبہ قبول نہیں کرتا اس کی توبہ خدا بھی قبول نہیں کرتا۔ کنز الاعمال حدیث 5966، معاف کیجیے گا 5966، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو حدیث ہم اس کتاب کی پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 6968، 6968۔ اللہ تعالیٰ صرف رحم کرنے والے اپنے بندوں ہی پر رحم فرماتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 5967، 5967، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 6969۔
مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بہشت میں صرف رحم کرنے والا ہی جائے گا۔ لوگوں نے کہا ہم تو سب لوگ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب تک کہ سب لوگوں پر رحم نہیں کرو گے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے، جو حوالہ ہے وہ ہے 5979، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 6970 حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحیم سے محبت کرتا ہے اور اپنی رحمت ہر رحیم کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 10381، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 6971۔ وہ بندہ ناکام و نامراد ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کے لیے مہربانی نہیں رکھی۔ کنز الاعمال حدیث نمبر ہے، حوالہ جو 5968، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 6972۔ میری امت کے رحم کرنے والے لوگ اس کے درمیانے لوگ ہیں۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 5964، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ باب کا نمبر ہے 1451، 1451، اور عنوان ہے ان لوگوں پر رحم کاؤ۔ حدیث کا نمبر ہے 6973۔ ایسے با عزت انسان پر جو ذلیل ہو گیا، ایسے ثروت مند پر جو تنگ دست ہو گیا، اور ایسے عالم پر جو جاہلوں کے دور میں ضائع ہو گیا، رحم کرو۔ بحر الانوار جلد 74، صفحہ نمبر 405، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک روایت میں ہے، ایسے عالم پر جسے جاہل لوگوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، رحم کرو۔ حدیث نمبر 6974۔ میں 3 قسم کے لوگوں پر ترس کھاتا ہوں اور حق بنتا ہے کہ ان پر ترس کھایا جائے۔ نمبر 1، ایسا باعزت انسان جسے عزت کے بعد ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 2، ایسا تونگر جسے تونگری کے بعد تنگ دستی اور حاجت مندی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ نمبر 3، ایسا عالم جسے اس کے اپنوں اور جاہل لوگوں نے حقیر سمجھ رکھا ہو۔ بحار الانوار جلد 74، صفحہ نمبر 405، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث ہے 6975، مسکینوں پر رحم کیا کرو۔ کنز الاعمال حدیث 5983، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اب وہ ہے 6976۔ اے انس، چھوٹے پر رحم کھاؤ، بڑے کا احترام کرو تو میرے رفیقوں میں شمار ہوگے۔ کنز الاعمال حدیث کا حوالہ ہے 655، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 6977۔ اپنے رشتہ داروں میں چھوٹے پر رحم کرو اور بڑے کا احترام کرو۔ بحار الانوار جلد 78، صفحہ 99، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہے 6978۔ جو شخص ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کا حق نہیں پہچانتا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 5970، یہ حوالہ ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں اب صفحہ نمبر 145 پر، اور جو حدیث ہم اس پہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ 6979، 6979۔ صاحبان مروت کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کرتا ہے خداوند عالم کا ہاتھ اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ بحر الانوار جلد 74، صفحہ 405، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 6980۔ جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک و صاف ہے اور بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گناہ گاروں اور خطا کاروں پر رحم کریں اور اس چیز پر شکر ہی ان پر غالب رہے۔
نہج البلاغہ خطبہ 140 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 6981 اپنی جانوں پر ترس کھاؤ کیونکہ دنیاوی مصائب پر تم انہیں آزما چکے ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183 حضرت علی علیہ السلام۔ 6982 حدیث، اے انسان، تجھے کس چیز نے گناہ پر دلیر کر دیا ہے؟ تجھے اپنے آپ پر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا تو دوسروں پر ترس کھاتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 223 حضرت علی علیہ السلام۔ اب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 146، اور اس میں جو فصل ہے اس کا نمبر ہے 10، عنوان ہے رحمت، اور جو باب ہے وہ ہے 1452، اور عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور اس باب کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے ماتحت ایک آیت کا حصہ موجود ہے۔ آئیں اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، سورہ روم آیت نمبر 50۔ بس خدا کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو کہ وہ کیوں کر زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہاں سے حدیث شریف کا سلسلہ شروع ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6983۔ اس اللہ نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 حضرت علی علیہ السلام۔ 6984 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی اور انہیں رحمت کے کلمے سکھائے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6985۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا، اسی دن 100 رحمتوں کی تخلیق بھی فرمائی۔ ہر ایک رحمت آسمان اور زمین کے فاصلے کے مطابق وسیع ہے۔ ان رحمتوں میں سے ایک کو زمین پر بھیجا جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ ماں اپنے بچے پر ترس کھاتی ہے، پرندے اور جانور پانی پیتے ہیں اور مخلوق زندہ رہ رہی ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 10464 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 6986 حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ بھی یا رسول اللہ؟ فرمایا، ہاں میں بھی، جب تک رحمت الہی مجھے ڈھانپ نہ لے۔ کنز الاعمال حدیث 10407 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے اور باب کا نمبر ہے 1453، عنوان ہے رحمت خدا کی وسعت، اور اس کے نیچے قرآن مجید کی آیت ہے، ہیڈنگ دی ہوئی ہے، سب ہیڈنگ قرآن مجید، اور اس کے ماتحت 3 مختلف آیات کا حوالہ ہے اور ان کے ترجمہ تحریر ہیں۔ تو پہلی جو حوالہ یہاں پہ موجود ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، سورہ مومن آیت نمبر 7، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تحریر ہے، اور وہ کہتے ہیں پروردگارا، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ دوسری آیت کا حوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، سورہ انعام آیت نمبر 147۔ کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 3 کا حوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورحمتی وسعت کل شیء، سورہ اعراف آیت نمبر 156، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد
حدیث شریف جو ہے وہ اس کا عنوان ہے، اور اس میں سے اب حدیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، احادیث کا۔ تو پہلی جو حدیث لکھی ہے اس عنوان کے تحت وہ ہے 6987۔ اے ازبق، اگر تم ثابت قدم رہے، تمہاری ولایت پائے تکمیل کو پہنچ چکی اور تمہارے ہاتھ کشادہ ہونے ہوئے، تو اللہ تم پر تمہاری اپنی ذات سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ بحر الانوار جلد 42 صفحہ نمبر 146، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 6988، 6988۔ تمہارا اس مہربان اور رحمت کرنے والے پروردگار کے بارے میں کیا خیال ہے، جو اس شخص کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے جو اس کے دوستوں کو ستاتا ہے؟ پس جسے ستایا جائے اس کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہوگا؟ اس تواب اور رحیم خدا کے متعلق اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں۔ اس تواب اور رحیم خدا کے متعلق کیا خیال ہے، جو اس شخص کی توبہ بھی قبول کرتا ہے جو اس سے دشمنی رکھتا ہے، پس جو اس کی رضا کو حاصل کرتا ہے اور اس راہ میں مخلوق کی دشمنی مول لیتا ہے، اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا؟ بحر الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 146، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اگلی جو ہے وہ ہے حدیث 6979۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حسن بصری کہتا ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کے بارے میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ کیوں کر ہلاک ہوگا، بلکہ تعجب تو نجات پانے والے کے بارے میں ہوگا کہ وہ کیوں کر نجات پائے گا۔ یہ سن کر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نجات پانے والے کے بارے میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ وہ کیوں کر نجات پائے گا، بلکہ تعجب اس بات پر ہوگا کہ خدا کی وسیع رحمت کے باوجود ہلاک ہونے والا کیوں کر ہلاک ہوگا۔ بحر الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 153۔ 6990 حدیث، 3 صفات کے ہوتے ہوئے مومن کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی شہادت۔ نمبر 2، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ نمبر 3، خداوند عزوجل کی وسیع رحمت۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 159 اور 160، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 6991۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو خلق فرمایا ہے، جن میں سے صرف ایک رحمت اس کی تمام مخلوق کے لیے ہے، جس کی وجہ سے وہ آپس میں مہربانی اور رحمت کا اظہار کرتے ہیں۔ باقی 99 رحمتوں کو اس نے اپنے دوستوں کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 5666، 5667، معاف کیجیے 5667۔ اس نمبر میں مجھے ہمیشہ وہ اردو میں بولنے میں مشکل ہوتی ہے، 5667۔ اور حوالہ ہے حدیث نمبر 5668 اور 5669، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 6992۔ اگر تمہیں خداوند عالم کی رحمت کی وسعت معلوم ہو جائے تو تم اس پر ہی بھروسہ کر لو اور کوئی عمل انجام نہ دو۔ کنز الاعمال 10387، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 6993 حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک قیدی عورت ان لوگوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اس نے ایک بچے کو وہاں دیکھ لیا، اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اگر اسے آگ میں ڈالنے پر قدرت ہو لیکن نہیں ڈالے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ کنز الاعمال حدیث 10,461۔ اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میزان الحکمت کی، اس کا نمبر ہے 6994۔ دعائیہ کلمات ہیں۔ اے وہ ذات جو مجھ پر شفیق باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے اور نزدیک ترین ساتھی سے بھی زیادہ قریب ہے، میرے ساتھ خلوت اور تنہائی میں بھی موجود ہے، جہاں میں کسی جگہ پر اکیلا ہوتا ہوں اور وطن نے مجھ کو دور پھینک دیا ہو تو، اس کے بعد کنٹینیوڈ یعنی ڈاٹس پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے بحر الانوار جلد 94 صفحہ نمبر 157، امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو تکمیل کو پہنچائیں گے، کیونکہ اب جو ہے اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1454 اور عنوان ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم فرما لی، اور صفحے کا نمبر ہے 151۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ کی یہیں سے ابتدا کریں گے جہاں پہ ہم سلسلہ منقطع کر رہے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیے، محتاج دعا۔ اللہ حافظ و ناصر۔